جمعرات 9 محرم الحرام 61 ہجری۔ سیدنا امام حسین تلوار باندھے ہوئے اپنے خیمے کے پاس سر کو گھٹنوں میں رکھ کر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ ادھر ابن سعد نے اپنے لشکر میں ندا کی، اے اللہ کے سپاہیوں، دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ اس ندا سے لشکر یزید میں شور برپا ہو گیا۔ اس شور کو سن کر حضرت امام حسین کی بہن سیدہ زینب نے آپ کے قریب آ کر آپ کو جگایا۔ آپ نے اپنے گھٹنوں سے سر اٹھا کر فرمایا، میں نے ابھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ بہن نے یہ سن کر روتے ہوئے کہا، یا ویلتا، ہائے مصیبت۔ سیدنا امام حسین نے فرمایا، بہن تمہارے لیے مصیبت نہیں، اللہ تم پر رحم کرے اور صبر کرو اور خاموش رہو۔ حضرت عباس نے کہا کہ بھائی وہ لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ امام بھی ان کی طرف جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو سیدنا غازی عباس نے کہا کہ آپ نہیں، میں جاؤں گا۔ امام حسین نے فرمایا، جاؤ، میں تم پر فدا ہو جاؤں اور ان لوگوں سے پوچھو کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہارے اس طرح ادھر آنے کا کیا مقصد ہے۔ حضرت سیدنا غازی عباس 20 سواروں کو ساتھ لے کر ان لوگوں کے پاس آئے اور ان کے آنے کا مقصد پوچھا۔ انہوں نے ابن زیاد کے حکم سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، یا تو تم یزید کی بیعت کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت غازی عباس نے کہا، ذرا ٹھہرو، جلدی نہ کرو، میں ابن رسول اللہ کو تمہارے مقصد سے آگاہ کر دوں۔ انہوں نے امام کو آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ان لوگوں سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دیں تاکہ اس آخری رات میں ہم اچھی طرح نماز ادا کر لیں اور دعا مانگیں اور توبہ و استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھ کو نماز، تلاوت اور دعا و استغفار سے کتنا قلبی تعلق ہے۔ سیدنا عباس نے جا کر ابن سعد کے دستے سے کہا کہ ایک رات کی ہمیں مہلت دو، رات کو ہم کچھ عبادت کر لیں اور اس معاملے میں مزید غور کر لیں، پھر جو کچھ فیصلہ ہوگا صبح تم لوگوں کو بتا دیں گے۔ عمر ابن سعد نے یہ رائے منظور کر لی۔